بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ اگر اپنی ہی صفوں سے لوگ اس میں شامل ہیں تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کو کس طریقے سے ان جو اس طرح بدنام کرتے ہیں دین کو، اسلام کو جو بدنام کرتے ہیں، ان کو باہر پھینکا جائے اور ہم دنیا میں یہ باور کرا سکیں کہ ہمارا جو دین اسلام ہے یہ پرامن رہنے کا درس دیتا ہے ہمارے، کیسے اس کو ہم سمجھا سکیں لوگوں کو؟ ڈاکٹر صاحب یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. آپ یقین کریں کہ جتنا زیادہ ہم مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں نا، کاش ہم ان کے سلوشنز کو ڈسکس کرتے. اور آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے دوسری ٹرم میں ہی اس سوال کا جواب پوچھا ہے، تو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں آپ کو اتنا خوبصورت پروگرام کرنے پر. دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ سلوشن کیا ہے، حل کیا ہے. بہت سارے حل ہیں، بہت سارے سلوشنز ہیں. ایک جو بنیادی حل ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو روشن چہرہ ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے، وہ برائٹ فیس لوگوں تک پہنچایا جائے. ہمارے ہاں، میں پھر اس جملے کو دہراؤں گا، ہمارے ہاں جن لوگوں نے یہ ذمہ داری ادا کرنی تھی، وہ علماء، وہ خطبہ، وہ دینی مدارس، وہ فکر و نظر میں الجھ کر رہ گئے، وہ مناظرے میں الجھ کر رہ گئے، وہ آپس کے جھگڑوں میں الجھ کر رہ گئے. فرقہ واریت ہے ہمیں فرقہ جی وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے. تو مسلمان کون؟ تم میری مسجد میں نہیں آ سکتے، میں تمہاری مسجد میں نہیں جا سکتا. بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک فرقے کے لوگ کسی مسجد میں چلے جائیں تو مسجد کو دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے. آزان پڑھنے، حالانکہ ہمارے مذہب کے اندر اس چیز کو برا سمجھا گیا ہے کہ کسی کو ایسے بغیر وجہ کے کافر کہہ دینا. جی بالکل. بلکہ میں یہاں پر آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کسی شخص نے کسی کو کافر کہا، من کفر رجلا، جس نے کسی کی تکفیر کی، تو اگر وہ جس کی تکفیر کی جا رہی ہے اگر وہ کافر نہ ہوا تو اس کا کفر پھر آپ کی طرف لوٹ آئے گا. یعنی اگر پھر وہ کافر نہیں ہے تو آپ کافر ہیں. کہ اسلام جو ہے وہ پرامن مذہب ہے، اس میں کوئی اس طرح سے زیادتی بربریت جو ہے ہمارے آقا نے نہیں ہمیں بتائی، نہ اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا. ہم تو صرف محبت کے لیے ہیں، ہمارا دین ہی محبت ہے، یہ ہمارا پیغام ہے. تو یہ کیوں نہیں ہم ایسا تیار کرتے؟ میں آپ کے اسی پورشن کی طرف آ رہا تھا. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں انہوں نے دین تو سیکھا اپنی بساط کے مطابق، لیکن وہ علوم اور معارف حاصل نہیں کیے، وہ لینگویج نہیں سیکھی جس لینگویج کے ذریعے وہ پھر پوری دنیا میں لوگوں کو ٹیچ کر سکیں، ان کو ایٹیکیٹ سکھا سکیں، ان کو اسلام کے بارے میں بتا سکیں. میں یہاں پر ایک آپ کی اجازت سے ایک نام لینا چاہوں گا. نام ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا. یہ ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ایک بڑا کمپریہنسو قسم کا فتویٰ لکھا، دا فتویٰ اگینسٹ ٹیررزم. 1000 صفحے کا فتویٰ لکھا اور اس کی تقریب رونمائی انہوں نے پوری دنیا میں، دنیا کے مختلف ممالک میں کی، اور انگلش میں لیکچرز دیے، ڈنمارک میں دیے، یو ایس اے میں دیے، ایون کہ واشنگٹن ڈی سی میں، ایون کہ جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں، اور بہت ساری دنیا کی یونیورسٹیز میں. ایک اس طرح کے اسکالرز کی ضرورت ہے ہمیں ڈاکٹر صاحب، جو لوگ ان کی زبان بول سکیں، ان کی زبان میں لوگوں کو پیغام پہنچا سکیں، بتا سکیں کہ دین کیا ہے. میں 3 یہاں پر آپ سے اجازت لیتے ہوئے 3 نام ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جی اسلام کے. دیکھیے، ایک نام ہے اسلام، ایک نام ہے ایمان، اور ایک نام ہے احسان. اب آپ تصور کیجئے گا کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے. اسلام لفظ سالامہ یا سالمہ سے نکلا ہے جس کا معنی ہے سلامتی. ایمان کا لفظ امن سے نکلا ہے، اور امن کا معنی بھی سلامتی، امن کا معنی بھی سیفٹی. احسان اس کا معنی ہے اچھائی، بھلائی. دیکھیے، اسلام تو سر سے لے کر پاؤں تک سلامتی ہے. اسلام جو آپ کو نام دیتا ہے وہ مسلمان کا نام دیتا ہے. اسلام جو آپ کو نام دیتا ہے وہ مومن کا نام دیتا ہے. اسلام جو آپ کو نام دیتا ہے وہ محسن کا نام دیتا ہے. اسلام تو سراپا رحمت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دین رحمت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا، اپنا پہلا تعارف جو کروایا کہ الرحمن الرحیم. اس کی اور صفات بھی ہیں، اور صفات بھی ہیں. وہ غفار بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ کبیر بھی ہے. لیکن جو اپنا تعارف فرمایا رحمان اور رحیم. معنی کیا؟ اور آقا علیہ السلام کا جب تعارف فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.
تو یہ چیزیں لوگوں کو کیسے بتائی جائیں؟ للعالمین، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے، پورے عالم جتنے مذہب ہیں ان کے لیے بھی. یہ آپ نے کتنی خوبصورت بات کی ہے ڈوگر صاحب. دیکھیے ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم کوئی مولوی صاحب ہیں، میں کسی پر اعتراض نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنی مسجد تک محدود ہیں، کوئی اپنے محلے تک محدود ہے. آپ نے جو انٹرنیشنل بات کی ہے نا سر، یہ بات سمجھانے بات بڑی اچھی کی آپ نے کہ وہاں پہ لینگویج زبان کا آنا بڑا ضروری ہے. یہاں پہ تو ہم بول سکتے ہیں، ہمارے بہت بڑا علم ہے ہمارے پاس، ہمارے علماء اکرام کے پاس، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو زبان نہیں آتی. اگر ایک جرمن میں جاتا ہے وہاں کی زبان نہیں آتی، چائنا میں جاتا ہے وہاں کی زبان نہیں آتی، اب امریکہ میں جائے گا انگلش نہیں آتی. تو یہ بات تو ہے نا، یہ چیزیں جی بالکل بیریئرز ہیں، مختلف بیریئرز ہیں. پھر زبان آ جائے ڈوگر صاحب تو ہمیں پھر اسلام کا نہیں پتہ، ٹیچنگز کا نہیں پتہ، ہمیں تو نماز اور روزے کا صحیح طور پر نہیں پتہ، وضو اور غسل کا نہیں پتہ. تو یہ جائے کہ ہم کیا بتائیں گے اسلام کے بارے میں. اور یہاں پر میں آپ کی اجازت سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، جتنی تحقیق اسلام پر غیر مسلموں نے کر دی ہے اتنی تحقیق تو مسلمان بھی نہیں کر سکے. اچھا یہ دیکھیں، بڑی ایک خوشائند بات بھی ہے مسلمانوں کے لیے کہ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ غیر مسلموں نے جتنی تحقیق کر دی ہے، انہوں نے قرآن مجید کا ایک ایک لفظ جو ہے اس کو نچوڑ نکالا ہے اس کا.